السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مولانا، آج کا ہمارا سوال ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک ہمیں کیوں دیا ہے اور اس کی کیا حکمت ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم لي وانا اجزي به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرت قاری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، اور آپ کے توسط سے یہ خیر کی باتیں جن جن لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے لیے ان باتوں کو نافع فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے بہت اہم سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان ہمیں کیوں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ہزارہ حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ انسان سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، اس لیے پھر انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ تھا عبادت، اللہ کا قرب، اللہ کے ساتھ تعلق، محبت، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کے اندر بہت ساری خواہشات، اس کی ضروریات، وہ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جوڑ دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بنانے لگا ہوں، تو قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فرشتوں نے اس پر اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ باری تعالیٰ اب ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے کہ جو زمین میں فساد برپا کریں گے، خون بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں حکمتیں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اصل تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، پھر انسان کے ساتھ بہت ساری ضروریات، خواہشات اللہ تعالیٰ نے لگا دی۔ یہ بات فرشتوں کو سمجھائی کہ بھائی تم جو عبادت کرتے ہو، فرشتوں کا عبادت کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے فرمایا تھا، اور جب سے اللہ نے فرشتوں کو جس مقصد کے لیے عبادت کے لیے پیدا فرمایا وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ گناہ نہیں کر سکتے، گناہ کا ان میں مادہ ہی نہیں ہے، ان میں طاقت ہی نہیں ہے، ان میں کوئی خیال پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ انسان میں چونکہ گناہ کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے، اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے اس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت، صلاحیت، اور نیکی کرنے کی صلاحیت، طاقت اللہ نے دونوں رکھی ہوئی ہیں۔ اب انسان گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود جب نیکی کرتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کے سامنے اس پر فخر بھی فرماتے ہیں، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر مختلف قسم کے جو ہے نا ایک بہانے ہم کہہ لیں اپنے انداز میں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازنے کے لیے مختلف اوقات، مختلف دن، مختلف راتیں اللہ تعالیٰ نے گھڑیاں اس کو عطا فرمائی ہیں کہ جن کی نسبت پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ رمضان کا ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کو فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اپنی طرف اللہ تعالیٰ نے نسبت کی۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی؟ اس لیے اپنی طرف نسبت کی اللہ تعالیٰ نے کہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے جو ہے نا نیکیوں کا جو وزن ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بڑھا دیا ہے۔ نیکیوں کے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی پر جو اجر عطا فرمانا ہے اس اجر کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو اپنی طرف نسبت کر کے یہ فرمایا کہ یہ رمضان میرا ہے، میرے لیے ہے، اور فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے فرمایا کہ اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا کہ ہم 11 مہینے اپنی جو باقی ہماری ضروریات ہیں، جسمانی ضروریات ہیں، ہماری خواہشات ہیں، ہم ان کو پورا کرتے رہتے ہیں اور نیکیوں میں ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما کر اپنے قرب کا ذریعہ اس کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے، میرے ساتھ اس کا ایک تعلق بن جائے، محبت کا ایک رشتہ بن جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، کیونکہ رمضان کا معنی ہے جلا دینا۔ ہاں، کس کو جلا دینا؟ گناہوں کو جلا دینا۔ رمضان میں انسان جب گناہوں سے بچتا رہتا ہے اور نیک اعمال کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیک اعمال کی وجہ سے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اور رمضان میں اللہ تعالیٰ بہت سارے گھڑیاں ایسی ہیں کہ جن میں انسان کو نیکیاں ہی نیکی، مثال سحری سے لے کر افطاری تک انسان سحری کھاتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، پھر روزہ رکھتا ہے، اس پر اجر عطا فرماتے ہیں، پھر انسان ذکر اذکار تلاوت میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں، نفلی صدقات انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ثواب نفلی کاموں کا، نفل نماز کا، ان کا کام فرائض کے برابر، پھر فرائض کا 70 فرائض کے برابر، پھر افطاری مستقل اجر و ثواب کا ذریعہ، افطاری کرانا مستقل اجر و ثواب کا ذریعہ، پھر تراویح کی نماز مستقل اجر و ثواب کا ذریعہ، پھر تہجد، ان کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بڑھا کر انسان میں اللہ تعالیٰ اتنی قوت اور پاور پیدا فرما دیتے ہیں کہ اب انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا جو ہے نا تقویٰ اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ میں عطا فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گناہوں سے بچنے اور نیکی کر کے تقویٰ حاصل کرنے کا ذریعہ اور اپنا قرب، اپنا تعلق نصیب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرے، اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس مقصد کے لیے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، ہمیں اسی مقصد میں لگ کر محنت کرنے کی، زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جی، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تمام ہمارے سننے والے احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔